بلوچستان کے علاقے قلات میں قومی شاہراہ پر 2 مسافر بسوں میں المناک حادثہ، 5 افراد جاں بحق، 14 شدید زخمی۔ ایک بس کوئٹہ اور دوسری کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ پولیس اور لیویز کے اہلکاروں کی امدادی کارروائیاں، ریسکیو اہلکاروں نے جاں بحق اور زخمی افراد کو قلات اسپتال منتقل کر دیا۔ کراچی کے علاقے قائد آباد میں نامعلوم افراد کا پولیس کیمپ پر دستی بم حملہ، 3 اہلکار زخمی، ملزم فرار۔ ریسکیو اہلکاروں نے زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ ملزمان نے قائد آباد پل کے اوپر سے دستی بم پھینکا۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ایس ایس پی ملیر شہر قائد میں عید کے موقع پر لگائے گئے تمام کیمپوں میں موجود پولیس اہلکاروں کو ہائی الرٹ کر دیا۔ اہلکار اپنی حفاظت یقینی بنائے۔ ڈی آئی جی ایسٹ عثمان غنی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن النجار کا نوٹس۔ ایس ایس پی ملیر سے تفصیلات طلب کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جامع تفتیش و تحقیقات کی بدولت ملزمان تک رسائی و گرفتاری کو یقینی بنایا جائے۔ آئی ایم ایف پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کرتی، دعا ہے آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام آخری ہو، قوم کو قرضوں کی زندگی سے جان چھڑانا ہوگی۔ ہمارے قرضے 77 سال میں بڑھے، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی، 3 ہفتے میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے۔ وزیر اعظم کا ملک کو قرضوں سے نجات دلا کر پاؤں پر کھڑا کرنے کا عزم۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ قوم کو مایوس نہیں کروں گا، خادم بن کر پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ نوجوانوں کو جدید تعلیم کے ذریعے ملک کا سرمایہ بنائیں گے، انہیں ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ شہباز شریف نے پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کا افتتاح کر دیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 4 مختلف کارروائیاں، 11 خوارج جہنم شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر 2 کارروائیاں، 8 خوارج مارے گئے۔ میران شہر میں 2، ڈیرہ اسماعیل خان میں 1 خوارج مارا گیا۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر وفاقی وزیر داخلہ کا 4 کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ خوارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر فورسز کو سلام۔ قوم کو سیکیورٹی فورسز کی بہادری و پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ شب قدر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات، رمضان المبارک کی 27ویں شب پر خصوصی عبادات کا اہتمام۔ ملک بھر کی مساجد میں ختم قرآن اور ذکر و اذکار کی خصوصی محافل۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں محفل شبینہ کا انعقاد، خصوصی عبادات اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں۔ جامع مسجد عیدگاہ کراچی میں ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی محفل شبینہ۔ قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع۔ پشاور کی مسجد محبت خان میں بھی خصوصی دعا کا اہتمام۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں فرزندان اسلام شب بیداری کر رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مہینوں کا سردار رمضان المبارک، دنوں کا سردار جمعۃ المبارک اور جمعوں کا سردار جمعۃ الوداع، جبکہ رات کی ملکہ شب قدر۔ پاکستان کا اسی رات غائب ہونا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی نظریاتی ریاست ہے جو رمضان المبارک کی 27ویں شب کو معرض وجود میں آئی۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع اس کی اہمیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اسلامی اسکالرز پاکستان کو دارالاسلام قرار دیتے ہیں اور اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے کو خلاف اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار۔ دباؤ میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہ کرنے کا موقف۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا۔ موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیل سے بیان کیا۔ جواب میں امریکی صدر کے خط سے متعلق ایرانی نقطہ نظر کو واضح کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، امریکی صدر نے 12 مارچ کو ایران کو خط بھیجا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا تھا۔ سستی بجلی کا خواب کیا ادھورا رہ گیا؟
مشیر وزیر خزانہ کی IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خرم شہزاد نے دعویٰ کیا کہ IMF کی طرف سے بجلی ٹیرف میں 1 روپے کی کمی کی خبر غلط ہے۔ IMF ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا۔ بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی، وزیر اعظم شہباز شریف خود اس کا اعلان کریں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں بڑا ریلیف کب ملے گا، عوام منتظر۔ دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کے بعض ماہرین کے بیانات کو یک طرفہ قرار دے دیا۔ بعض UN ماہرین کے تبصرے متوازن نہیں، دہشت گرد حملوں میں شہری ہلاکتوں کو کم کر کے پیش کیا گیا۔ شرپسند عناصر کے جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہو چکی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ کہا، جعفر ایکسپریس آپریشن میں مارے گئے 5 دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی قبضے میں لینا شرپسندوں اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے۔ پولیس نے ان میں سے 3 لاشیں واپس حاصل کر لیں۔ دہشت گردوں کی مدد کے لیے سڑکوں کی بندش اور دیگر تخریبی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ ریاستوں کو شہریوں کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کسی قسم کی رعایت یا معافی کی گنجائش نہیں۔ کوئٹہ میں ڈبل ڈور کے قریب دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ 2.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا۔ حملے میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ہم سب مل کر ترقی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو پروپیگنڈے کی یہ لغار سے محفوظ رکھنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کردار ادا کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا کہ قیام پاکستان کے اصل مقاصد کے حصول کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پرتشدد عناصر کے خلاف بند باندھا۔ شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی کے راستے کا تعین ضروری ہے۔ علماء کرام اسلامی دفاعی ریاست کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اتحاد میں رکھنے پیدا ہوئے ان کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر کی جعفر ایکسپریس اور دیگر دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور سمیت 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ دہشت گردی کے خلاف باہمی اشتراکات بڑھانے کے حوالے سے بھی بات چیت۔ رواں سال جون میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ کرانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کر رہی ہے۔ دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے، عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کی بھی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات میں بہتری اور سرمایہ کاری سے متعلق امور پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہے، جواب دیں گے۔ خوشی ہوئی، وفاق اور دیگر صوبوں نے پنجاب کے رمضان پیکج کو فالو کیا۔ 25,64,000 گھرانوں کو نگہبان رمضان کے چیک مل چکے ہیں۔ جلد 1.5 ملین گھرانوں کو راشن کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ مریم نواز کی عید الفطر پر اشیاء خورنوش کے نرخ پر کنٹرول رکھنے کی کڑی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 24واں اجلاس۔ طویل ترین ایجنڈا آئٹمز کی منظوری۔ بکھر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ۔ پنجاب میں اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری۔ جنسی جرائم کے خلاف اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی منظوری اور ریپ کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ٹریفک چلان جرمانے کی وصولی یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ہوابے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی زیر قیادت 5 رکنی وفد کی ملاقات۔ ہوابے کے زیر اہتمام 3 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو IT کے شعبے میں تربیت کی فراہمی کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں فنی تربیت کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ہوابے کے ICT تربیتی پروگرام سے IT برآمدات میں اضافہ ہوگا۔
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर ख़ारजा तारिक फ़ातमी की अमरीकी कांग्रेस के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और मुआशी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। मुआविन ख़ुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों बिलखुसूस मुआशी तरजीहात पर ब्रीफ किया। तारिक फ़ातमी ने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की चीन में कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने रूस के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई, तिजारत और सनती ताउन के शोबों में ताल्लुकात को वसअत देने पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान रूस और फ्रेट पायलट ट्रेन मनसूबे को अहम करार दिया। कराची में ट्राले की टक्कर ने एक और मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। 15 साल अवैस मौके पर ही जाँ बहक हो गया। लाश अस्पताल मुंतकिल। कार की टक्कर से मियाँ बीवी के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। FIR मुतवफ़ी अयास के सुसर की मुद्दत में दर्ज की गई। गाड़ी का ड्राइवर अनीक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की उम्र 17 साल है। ड्राइविंग लाइसेंस भी मौजूद नहीं। रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम ने हादसे से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। तेज़ रफ्तार कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाईं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। रिपोर्ट का मतन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 34 पॉइंट्स बढ़कर 1,17,806 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे सस्ता 280 रुपये 22 पैसे पर आ गया। सोने की कीमत में आज भी बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 3,200 रुपये महंगा 3,21,000 रुपये का हो गया। स्टेट बैंक ज़खायर में 54 करोड़ डॉलर की कमी 10 अरब 60 करोड़ डॉलर पर आ गए। मुल्की मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब डॉलर से कम होकर 15 अरब 55 करोड़ डॉलर पर आ गए। बैरूनी अदायगियों की वजह से स्टेट बैंक ज़खायर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 20 करोड़ डॉलर की कमी हुई। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस रेड बिग के इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान को गुजरात और गुजरांवाला से गिरफ्तार किया गया था। मुलजमान सादालू शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्वस पाया गया। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम अली अकबर चकवाल से गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को स्टडी वीज़े पर अमरीका भिजवाने के लिए 37 लाख रुपये हथियाए।